ان کا دل اتنا سخت ہو گیا ہے کہ ہمیشہ مخلوق میں عیب ہی نظر آتے ہیں، گناہ ہی نظر آتے ہیں. میں کسی شخص سے بیزار نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک ذرہ بھی تو بیکار نہیں ہو سکتا. ہمارے اپنے رویے سخت ہوتے ہیں اور ہمیں لوگ اچھے ہی نہیں لگتے. اگر رویے نرم ہو جائیں، طبیعت نرم ہو جائے، اگر طبیعت میں رقت پیدا ہو جائے، اب تو دشمن کی اداؤں پہ بھی پیار آتا ہے. تیری الفت نے محبت میری عادت کر دی. ہماری تو طبیعت ہی اس طرح کی ہو گئی ہے، مزاج ہی پیار والا ہو گیا ہے. اب تو کسی قسم کی وہ اکتاہٹ اگر ہوتی ہے کسی وقت تو کسی بدعقیدہ کے لیے، بد مذہب کے لیے، بے ادب کے لیے. اپنوں کے لیے تو حسن، خوبصورتی، مٹھاس، نرم دلی، ان کی باتوں کی اچھی تعویل، یہ بندہ مومن کی شان ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے مسجد میں پیشاب کر دیا. سوچیں آپ، اس پر غور کریں، تصور میں لائیں بات. بچہ ناسمجھ بھی ہو یا کوئی شخص ایسا ہو جو پورا طور پر ذہنی طور پر تندرست بھی نہ ہو، وہ اگر اس طرح کی کوئی حرکت مسجد میں کر دیتا ہے تو ہمارا رویہ کس طرح کا ہوتا ہے، طبیعت کس طرح کی ہوتی ہے. بھئی اسے کیوں لائے تھے تمہیں پتہ نہیں ہے یہ اللہ کا گھر ہے. عام جو انسان ہے اس کو تھوڑی تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یار یہ صاف ستھری جگہ ہے، عبادت کی جگہ، اور یہ فطری سا عمل ہے کہ انسان کی طبیعت پر بات گراں گزرتی ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا اسے چھوڑ دو اور اس کے پیشاب پر پانی کا ایک بھرا ہوا ڈول بہا دینا. اور جو اگلے لفظ ہیں نا وہ بڑے سمجھنے والے ہیں. حضور فرمانے لگے تم آسانی مہیا کرنے کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں بھیجے گئے. تم نے آسانیاں کرنی، آسانیاں بانٹنی، لوگوں کے لیے گنجائش پیدا کرنی، اپنا دل وسیع رکھنا ہے، مزاج کے اندر تم نے وسعت رکھنی ہے. جب بھی نبی کریم علیہ السلام کسی جگہ کسی کو روانہ کرتے، جہاد کے لیے کرتے یا تبلیغ دین کے لیے کہیں بھیجتے، دو باتیں ضرور ارشاد فرماتے. ایک تو کریم فرماتے وہاں جانا، لوگوں پر آسانی کرنا، مشکل نہ کرنا، اور دوسرا فرماتے لوگوں کو خوشخبری دینا، مایوس نہ کرنا. آپ کی دل کی نرمی آپ کی طبیعت کے ٹھہراؤ کا پتہ دیتی ہے. لیکن چند ایک باتیں سوچ کر، چند ایک لوگوں کے طرف سے آنے والی زیادتی کی وجہ سے، چند ایک جملے جو ہم تک کسی کے پہنچ جاتے ہیں، ان کی وجہ سے ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے. میں نے دیکھا ہے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں لیکن ایسے جدا ہوتے ہیں کہ جنازوں تک سے لوگ رک جاتے ہیں. ایسی دوریاں پڑتی ہیں کہ جن لوگوں کے بغیر وقت نہیں گزرتا تھا پھر لوگ ان کا نام تک سننا پسند نہیں کرتے. کیوں کہ طبیعت کو اتنا سخت کر لیا ہے، نہ یہ معاف کرنے والی ہے، نہ یہ درگزر کرنے والی ہے، نہ یہ غصہ پینے والی ہے، نہ کسی سے پیار کا سبق دیتی ہے. اپنے مزاج میں اس چیز کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس شخص کی طبیعت کو نرمی سے وافر حصہ دیا گیا اسے بھلائی سے بڑا حصہ ملا ہے، اور فرمایا جس کی طبیعت کو نرمی کے حصے سے محروم کیا گیا اسے بھلائی کے بہت بڑے حصے سے محروم کیا. یہ تو بہت بڑی بھلائی سے آپ رک گئے اگر آپ کی طبیعت میں نرمی نہیں ہے. اور جو روزمرہ کے کام کاج ہیں، جو کسی بھی جگہ پہ انسان نے کام کاج کرنے ہیں، کوئی ڈیوٹی کرنی ہے، کوئی دینی دنیاوی ذمہ داری اس کے ذمے ہے، وہ بندہ اگر سخت دل ہو جائے تو پھر تو وہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا. اقبال کہتے ہیں کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میرے کارواں میں نہیں خوب دل نوازی. وہ جو قائد ہے، وہ جو لیڈر ہے، اس میں وہ دل نواز ہی نہیں، پیار ہی نہیں کرتا. تو کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، ان لوگوں نے بہت سارے لوگوں کی قیادت کرنی ہوتی ہے تو ہر آدمی کے اندر صرف خوبیاں تو نہیں ہوتی، کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، غلطیاں بھی ہوتی ہیں، انہیں سب کو ساتھ لے کے چلنا. اگر ان کی طبیعت میں نرمی نہیں ہوگی، لوگوں کو معاف نہیں کریں گے تو آگے کیسے بڑھیں گے؟ بڑا کارنامہ کیسے سر انجام دیں گے؟ قیادت کیسے کریں گے؟ کوئی کارواں سے ٹوٹا
کوئی بدگماں حرم سے، کیونکہ میر کارواں میں نہیں خوب دل نوازی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی سمجھداری کی علامت یہ ہے کہ اس کی دنیا داری میں بھی روش نرم ہو، اس کا دنیا داری میں بھی، معیشت میں بھی اس کا مزاج نرمی والا ہو۔ یہ سمجھدار آدمی کی علامت۔ ہاں، جہاں آپ کو سختی کرنی ہے، حدود اللہ کے معاملے میں آپ سختی کریں گے، بدعقیدگی ہو، فتنہ پروری ہو، وہاں آپ سختی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد میں آپ اپنے مزاج کے اندر مضبوطی پیدا کریں گے، لیکن اپنوں کے لیے، اپنوں کے حق میں، خیر والے لوگوں کے بارے میں رویے میں کوئی سختی نہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔